عزیز دوستوں نمشکار. عزیز دوستوں, یہ مفتی طارق ہے. لبیک اس کے خلاف پیچھے پڑی تھی کیونکہ یہ بریلویوں کو ننگا کرتا رہتا تھا اور بریلویوں کی ٹیررسٹ جماعت لبیک تھی, اور پھر اس کو بلاسفیمی کے کیس میں اندر ڈال دیا گیا اور یہ اندر رہا 4 مہینے خالی. اور جب لبیک کا حساب کتاب کر لیا گیا, سعد رضوی اور انس رضوی کو غائب کر دیا گیا. دونوں بھائی غائب ہیں. لبیک کے لوگوں کو, سینکڑوں لوگوں کو مار دیا. لبیک کا حساب کتاب ختم کر دیا جب, تو یہ واپس باہر آ گیا. یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلا آدمی ہے جو بلاسفیمی کیس میں صرف 4 مہینے بعد واپس آ گیا. یہ خود بتاتا ہے کہ میں جب جیل میں تھا تو میرے ساتھ والی کوٹھڑی میں ایک 72 سال کا کرسچن بشپ قید تھا. اس کو 13.5 سال اس قید میں ہو گئے تھے. اس کے کیس میں خود جج نے لکھ کے دیا تھا کہ اس نے کوئی بلاسفیمی نہیں کی, لیکن پبلک پریشر, مولویوں کے پریشر پہ اسے ڈیتھ پینلٹی, سزائے موت دی گئی. اسی رات وہ جج اپنی بیوی کے ساتھ اس بشپ سے ملنے آیا اور اس سے معافی مانگی, اور اگلے ہی دن جب اس کی آخری اپیل گئی تو اس کو اپیل منظور ہو گئی اور اس کو بری کر دیا 13.5 سال بعد. وہ گھر گیا اور 3 دن بعد مر گیا. اور تیسرے والی جو چکی تھی اس میں ایک کرسچن بشپ تھے, انہیں سزائے موت ہوئی بھی تھی, لیکن سزائے موت چونکہ موقوف ہے یورپین یونین کے پریشر کی وجہ سے, تو آپ سمجھ لیں وہ عمر قید میں بیچ میں تھے. ان کی ایج اس وقت 72 ایئرز ہو چکی تھی اور آلموسٹ 13.5 سال سے وہ وہاں پہ قید تھے. اور ان کا جو فیصلہ تھا نا, اس پہ جج نے لکھا ہے کہ ان سے کوئی گستاخی ثابت نہیں ہوئی ہے, لیکن پبلک پریشر کی وجہ سے میں ان کو سزائے موت دیتا ہوں. اچھا, اور شام کے وقت آ کے اس دن وہ ان سے معافی بھی مانگ کے گیا کہ میں نے آپ کو غلط سزا دی ہے. بشپ صاحب سے جی, معافی اپنی بیوی سمیت آ کے مانگ کے گیا. جج صاحب. جی, اور اب 13.5 سال بعد ان کا ایکویٹل ہوا ہائی کورٹ میں. اب جا کے ان کی اپیل لگی اور راولپنڈی بینچ نے ان کو ایکویٹل دیا. تیسرے دن وہ فوت ہو. یعنی 13.5 سال آپ نے ایک انسان کے چھین لیے. اب کیا ریاست وہ 13.5 سال کو واپس کر سکتی ہے؟ اور بے گناہ انہوں نے میرے سامنے فیصلہ رکھا. میں تو زیادہ وقت ان کی چکی میں گزارتا تھا. ظاہر ہے کہ اسلام کے نام کے اوپر دھبا ہے اس قسم کے فیصلے, تو میں اسلام کی وہ پکچر پیش کرنا چاہتا تھا جو ہے, تو میں زیادہ وقت ان کی چکی میں گزارتا تھا ان کی دلجوئی کرنے کے لیے. اور انہوں نے بھی آتے ہی میرے ساتھ بڑا اس نے سلوک کیا. مجھے برتن دھونے کے لیے ایک صابن کی ٹکیا اور ایک انہوں نے برتن دیا, کچھ برتن ساتھ دے دیے, اور بڑے اچھے طریقے سے. پھر ان کے پاس LED بھی لگی ہوئی تھی, اور میں نے آپ کا پروگرام بھی دیکھنا ہوتا تھا, شاہ زیب خان زادہ کا پروگرام اور کیپٹل ٹاک, یہ تینوں پروگرام میں شوق سے دیکھتا ہوں. اور میری خوش نصیبی تھی کہ جیو آتا تھا. مجھے خطرہ تھا جیو کے ایمان نہ کیا انہوں نے, تو وہ میں پروگرام دیکھ لیتا تھا اور ساتھ ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی تھی. پھر وہ سارا کیس میں نے اسٹڈی کیا. 4.5 سال ٹرائل چلا, سزائے موت ہوئی. پھر اپیل لگنے میں اتنے سال لگ گئے کہ 13.5 سال کے بعد ان کا ایکویٹل ہوا اور 3 دن بعد وہ فوت ہو گئے. تو غموں کی ایک داستان ہے جی. یہاں پہ زیادہ تر جعلی کیسز. کوئی صحیح, یہ پاکستان ہے. یہ پاکستان ہے جو جھوٹ اپنی آئیڈینٹی سے بچنے کے لیے ڈر کے, خوف کے مارے بیٹھا ہوا ہے. دیکھیں, یہ کیلنڈر ہے 1953 کا پاکستان میں چھٹیوں کا. آپ اس میں یہ دیکھیں کہ جناح کی ڈیٹ آف برتھ 26 دسمبر تھی اور کرسمس کی چھٹیاں ہوتی تھیں 25 دسمبر. اب کرسمس کی چھٹی کو منانی بھی ہے کیونکہ آپ آفٹر آل محتاج کنٹری ہیں, تو انہوں نے, اور مولوی کا پریشر تھا کہ کرسمس کی چھٹی نہ ہو, تو پھر 26 دسمبر سے جناح کی ڈیٹ آف برتھ چینج کر دی 25 دسمبر. اسی طرح ایک پاکستان میں جب بہت زیادہ پاکستانیت کی ضرورت پڑی, نیشنلزم ابھارنے کی ضرورت پڑی, تو 23 مارچ پاکستان ڈے, ریزولوشن ڈے منا کے چھٹی اناؤنس کی گئی, جو کہ 1953 میں مجھے کہیں نظر نہیں آئی.
اور 23 ڈے کو پاکستان ریزولوشن پیش نہیں کیا گیا تھا. 23 مارچ 1940 میں لاہور کے منٹو پارک میں ایک آل انڈیا مسلم لیگ کا سیشن ہوا تھا 2 دن کا، جس میں 24 مارچ کو ایک ریزولوشن پیش کیا گیا تھا کہ بھارت کے نارتھ ویسٹ میں جو مسلم ریاستیں ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ کنٹریز کے طور پہ الگ کیا جائے. ایک کنٹری نہیں تھا، نہ پاکستان کا نام تھا، لیکن اس کو پاکستان ریزولوشن اور جھوٹ بول کے سندھ بلوچستان پختونستان پہ قبضہ کیا گیا، ورنہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کی بات ہوئی تھی. اسی طرح مطلب آپ دیکھیں بیساکھی غائب، 51 میں بیساکھی کی بھی چھٹی تھی، بسنت کی چھٹی تھی، ایسٹر کی چھٹی تھی، تو یہ سب چھٹیاں ختم کر دی گئیں. لیکن نئی نئی چھٹیاں، دسہرے کی بھی چھٹی تھی، دیوالی کی بھی چھٹی تھی، لیکن وہ سیکولرزم ختم ہو گیا، یہ سب ختم کر دیا گیا. 23 مارچ کی چھٹی آ گئی. علامہ اقبال جو کہ 40 پاکستان کے بننے سے 10 سال پہلے مر چکا تھا، اس کی برتھ ڈے پہ بھی 9 نومبر کو چھٹی شروع کر دی. تو یہ پاکستان کس طرح چینج کرتا ہے یہ آپ کے سامنے میں نے رکھا. عزیز دوستوں، جب میں بات کرتا ہوں کرپشن کی تو یہ پرائیویٹ جہازوں کے جہاز بھر کے بے نظیر بھٹو کی برسی پہ سندھ میں لاڑکانہ گھڑی خدا بخش پیپلز پارٹی کے لوگ گئے، اور یہ جتنے بڈھے بابا اور بابے اور آنٹیاں بیٹھی ہیں نا، ان سب کی گود میں بلاول بھٹو کھیلا ہے. بلاول بھٹو پیدا ہوا تو یہ سب پیپلز پارٹی کے آلریڈی سینئر پولیٹیشین تھے، اور بدقسمتی دیکھیں کہ ان لوگوں کو اپنی گود میں کھلائے ہوئے بلاول بھٹو کو سر کہنا پڑتا ہے، چیئرمین ماننا پڑتا ہے. تو عزیز دوستوں، یہ اس وقت سچویشن ہے. میں بات کروں گا کہ پاکستان کی کورٹ نے عدیل راجہ، موحد پیرزادہ اور حیدر مہدی، وجاہت سعید اور صابر شاکر کو ڈبل سزائے موت دی ہے، صرف اس لیے کہ یہ ڈیجیٹل ٹیررزم کرتے تھے. کیا ڈیجیٹل ٹیررزم کرتے تھے؟ یہ پولیں کھولتے تھے، یہ سچ بولتے ہیں، پاکستان آرمی کی غلط کاریوں کو ایکسپوز کرتے ہیں، اس لیے یہ ٹیررسٹ ڈکلیئر ہو گئے. جبکہ یہ آرمی کا حاضر سروس اقبال وردی میں 1.5 من چرس، 60 کلو چرس اسمگلنگ کرتے ہوئے پکڑا گیا. کے پی کی پولیس نے پکڑا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کے پی میں عمران خان کا چیف منسٹر ہے، اس کی پولیس نے پکڑا ہے، اور اس نے پھر بعد میں یہ بیان بھی دیا کہ ہم پہ بہت زیادہ پریشر ہے کہ اس کو چھوڑ دو اور زیادہ اس کو ایشو نہ بناؤ. آرمی والے اس حد تک وہ کر رہے ہیں. ڈیجیٹل ٹیررزم کی بات کریں نا تو یہ زورین نظامانی ہے. اس کی ماں فضیلہ قاضی ایک پاکستان ٹی وی کی بڑی آرٹسٹ رہی ہیں. اس کا باپ کیسر نظامانی پاکستان ٹی وی کا ایک آرٹسٹ بھی رہا ہے اور ڈائریکٹر پروڈیوسر بھی رہا ہے، اور یہ ایک بہت ہی شریف فیملی ہے. لیکن ان کا بیٹا زورین نظامانی امریکہ میں ایک یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے. اس نے ایک آرٹیکل لکھا جو پاکستان کے اخبار ایکسپریس ٹریبیون میں چھپا، لیکن آرمی نے ودن آورز ایکسپریس ٹریبیون کے اوپر پریشر ڈالا کہ اس آرٹیکل کو ڈیلیٹ کرو. اس آرٹیکل میں کیا لکھا تھا؟ اس میں صرف یہ لکھا تھا کہ جو بڈھے پاکستان میں پاور کوریڈورز میں رول کر رہے ہیں ان کے لیے اب سب کچھ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ جو نئی جنریشن ہے وہ اب آرٹیفیشل پیٹریوٹزم اور نیشنلزم کے چکر میں نہیں آ رہی. پاور کا شو اپ، اور یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں آرمی کے جنرل جا کے لیکچر دیتے ہیں، وہ اب اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. زورین نے یہ لکھا کہ جو نوجوان نسل ہے، جو جن زی ہے،
وہ انٹرنیٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے اس سسٹم کی ہپوکریسی کو ایکسپوز کرتے ہیں. سینسرشپ اور سیلفشنس صاف دکھائی دے رہی ہے, اور ان کو یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ یہ جو رولنگ اولیگارکی ہے پاکستان آرمی کے کنٹرولڈ, یہ اتنی پاورفل ہے کہ اب ان کو چیلنج کرنا مشکل ہے. اس لیے ڈائریکٹ جن زی کی بغاوت نہیں کر رہے, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیپال میں, سری لنکا میں, بنگلہ دیش وغیرہ میں جو ہوئی ہے وہ یہ نہیں کر پا رہے. تو اس لیے یہ چپ چاپ پاکستان چھوڑتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں پاکستان سے. جس کو جیسے موقع ملتا ہے یہ پاکستان سے چلے جاتے ہیں, اور جو بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس سسٹم سے لا تعلق ہو جاتے ہیں, اس سے بالکل الگ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ زیادہ بولیں گے تو ہمیں دبایا جائے گا اور ہمیں مارا جائے گا. زورین نے آگے یہ بھی لکھا کہ جنریشنز کے درمیان اب اولڈر جنریشن جو کہ رول کر رہی ہے اور ینگ جنریشن, ان کے درمیان اب کوئی تعلق نہیں ہے. سستی ٹیکنالوجی چاہیے وہ نہیں مل رہی, ہیومن فریڈم, سول فریڈم چاہیے وہ نہیں مل رہی. رولنگ اولیگارکی ہے وہ ٹوٹل ہر چیز پہ کنٹرول کر رہی ہے, ٹیکس بڑھا رہے ہیں اور سسٹم کو اتنا سخت کر دیا ہے کہ اب اکونومک پریشر, ایکسپینسو لائف اور میڈیا کا ٹوٹل کنٹرول, میڈیا کے ذریعے جھوٹ پورا بولا جا رہا ہے. اس لیے اب پاکستان کی ینگ جنریشن ہے وہ اپنی دنیا الگ بنا رہے ہیں, اور انہوں نے اب گورنمنٹ کی بات سننا بند کر دیا ہے. یہ آرٹیکل لکھنے کی وجہ سے اتنا پریشر آیا کہ اخبار کو تو اس آرٹیکل کو ڈیلیٹ کرنا پڑا, لیکن ان کے ماں باپ کو بھی صفائیاں پیش کرنی پڑیں. کیسر نظامانی اور ان کی وائف فضیلہ قاضی نظامانی نے کہا ہے کہ ہمارے بیٹے کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. کچھ فورن کنٹریز میں رہنے والی پولیٹیکل پرسنالٹیز اور اینکرز نے اسے اپنے پرسنل پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. پلیز انگلش سے اردو اور دیگر زبانوں میں ترجمہ کر کے ہمارے آرمی کے خلاف اس آرٹیکل کو نہ شو کریں, آرٹیکل پوسٹ ری پوسٹ نہ کریں, اس کو اب ختم کریں, کیونکہ آیا ہوگا پریشر ان کے اوپر بھی. ایک سیلیبریٹی کپل بھی پاکستان میں سکون سے جی نہیں سکتا. عزیز دوستوں, تھوڑا بات کریں گے کہ پاکستان آرمی اس وقت کس پوزیشن میں ہے. افغانستان والی سائٹ پہ دیکھیں تو پاکستان میں 22 دسمبر کو کراچی میں مجلس اتحاد امت پاکستان کانفرنس میں پورے پاکستان کے ملا جمع ہوئے تھے, ساری پولیٹیکل پارٹیز جمع ہوئی تھیں, اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی اور وزیر داخلہ مولانا سراج الدین حقانی نے پاکستان کو ایک پوزیٹیو پیغام دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان ہم سے بہتر تعلقات کے لیے نیگوسیشنز کرے. تو اب پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس افغانستان کے ساتھ جنگ کو بڑھاوا نہ دیا جائے. حالت یہ ہے کہ 15 پاکستانی فوجی بلوچستان کے اندر بلوچ کرمچاریوں کے ہاتھوں مارے گئے. ایک میجر مارا گیا جس کی نماز جنازہ میں یہ پاکستان کا سب سے بدبودار آدمی, ہسٹری آف پاکستان میں اتنا گندا آدمی نہیں آیا, عاصم منیر, یہ بھی کھڑا ہے نماز جنازہ پڑھ رہا ہے. پاکستان کی اپنی اوقات یہ ہے کہ ڈیپیوٹی پرائم منسٹر اور فورن منسٹر اسحاق ڈار نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ انڈیا نے نور خان ایئر بیس, شورکوٹ ایئر بیس ڈیورنگ آپریشن سندور تباہ کر دیا تھا, اور پاکستان نے سعودی عرب کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ وہ جے شنکر سے کہے کہ یہ پلیز ان چیزوں کو روکیں. اور پرائم منسٹر نے آتھورائز کیا آرم فورسز کو, ڈیٹیل طے ہو گئی کہ ہم نے کیا رول آؤٹ کرنا ہے,
اور وہ ہم نے 4 بجے کے بعد شروع کیا. یہ ان کی پھر ایک بدقسمتی میں کہوں گا انڈیا کی کہ انہوں نے 2:30 بجے پھر وہی حرکت کر دی کہ جی نور خان ایئر بیس پہ, شور کوٹ ایئر بیس پہ, 2 ایئرپورٹس پہ انہوں نے پھر اٹیک کیے اسی رات کو, 6 اور 7 کی درمیانی رات کو. تو وہ انہوں نے جو کوشش کی تو اس کے بعد بائی دی وے اس کے بعد ود ان 45 منٹس مجھے سعودی پرنس فیصل صاحب کا فون آیا اور انہوں نے مجھے وہی بات کی کہ بردر آئی جسٹ انڈرسٹوڈ کہ جی آپ کی بات ہوئی ہے روبیو سے اور اپنا ایم آئی آتھورائز ٹو ٹاک ٹو جے شنکر آلسو اینڈ کنوے کہ یو نو یو آر ریڈی اف دے اسٹاپ. آئی سے یس بردر یو کین. اور انہوں نے مجھے واپس فون بھی کیا, پرنس فیصل نے کو 20-25 میں فون کیا کہ میں نے جے شنکر صاحب کو یہ کہہ دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے اور وہ کریڈٹ لیتے ہیں 13 دفعہ لے لیں 130 دفعہ لے لیں, ہمیں اس کو ویلکم. یہ اسحاق ڈار نے کہا ہے حامد میر کے پروگرام میں. اس کے علاوہ پریس کانفرنس میں اسحاق ڈار نے یہ کہا ہے کہ آپریشن سندور کے دوران ہم نے 60 سے زیادہ کال کی تھیں پوری دنیا کے مختلف لیڈرز کو بٹوین 6 and 11 میں 2025 تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ کتنا ٹینشن بڑھ گیا ہے اور انڈیا پہلگام کے بعد پاکستان کو مسلسل تباہ کرنے پہ لگا ہوا ہے. یہ عزیز دوستوں حالت ہے. ایسے میں ایک عاصم منیر کی ایک پرسنل نیوز یہ آئی ہے کہ عاصم منیر کی بیٹی کی شادی ہوئی اس کے بھائی قاسم منیر کے بیٹے سے, کزن میریج, اور وہ آرمی میں کیپٹن تھا لیکن شادی سے پہلے عاصم منیر نے اس کو آرمی سے ہٹا کے سول سروسز میں لے آیا اور اب وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے. اور یہ شادی میں آصف زرداری, شہباز شریف, چیف منسٹر مریم نواز وغیرہ کافی لوگ شامل ہوئے تھے. عزیز دوستوں, کہنے کا بات یہ ہے کہ اپنے بھتیجے کو فوج سے ہٹا کے سول سروس میں لے آئے. یہ ان کا حال ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہادر ہیں, ہم فوج, لیکن اپنے داماد کو سول سروس میں لے آیا تاکہ آج کل جس حساب سے فوجی کتے کی موت مارے جا رہے ہیں وہ اس اپنے داماد کو اس کتے کی موت سے بچا سکے. احمد نورانی بہت تگڑا بولتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ نصیب اچھا کرے عاصم منیر کی بیٹی کی کہ اس کی شادی عاصم منیر نے اپنے بھائی قاسم منیر کے ساتھ کی ہے. پتہ نہیں قاسم کا بیٹا کیسا ہوگا, کیونکہ قاسم منیر خود تو ایک شرابی کبابی انسان ہے. شراب کے نشے میں دھت ہو کر اس نے ایک بار ایک پاکستانی کا قتل بھی کر دیا تھا. ایسے آگے چلی وہ تفصیل آگے آتی ہے. تو وہ جب وہ بندہ وہاں پہ جاتا ہے تو جو آگے شخص ہے, جو افسر ہے جس کا نام سید حافظ قاسم منیر ہے, یہ شخص جو ہے یہ جو قتل کر چکا ہے, شراب کے نشے میں دھت ہو کے قتل کر چکا ہے, وہ اس کو اپنے دفتر میں جب بلاتا ہے, اس غریب آدمی کو, اس معصوم آدمی کو جس کا تعلق بھکر سے ہے, مصالحت کے معاملات کے حوالے سے, تو جب وہ دفتر میں آتا ہے تو یہ سید حافظ قاسم منیر دفتر میں شراب پڑی ہوئی ہے اور شراب کی طرف اشارہ کر کے اس کو آفر کرتا ہے کہ تم بھی پی لو. یہ وہ نظام ہے, یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ وہ ذہن ہے کہ جس میں جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں جب یہ شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہیں, یہ اگر مار بھی دیں تو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ اس کے بعد بھی اس چیز کو مذاق سمجھتے ہیں. انسانی زندگی ان کے لیے ایک چونٹی سے, ایک کیڑے مکوڑے سے زیادہ نہیں ہوتی. خدا کی قسم, وجہ صرف یہ ہے قانون کا وجود نہیں ہے, قانون کی حکمرانی نہیں ہے. کوئی شخص جو غلطی کی نشاندہی کرے, الٹا اس کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ, الٹا اس کے خلاف الزامات لگانا شروع کر دو. یہ کلچر ہے ہمارے ملک کے اندر. جو بندہ ہائی لائٹ کرے اسی کو نشانہ بناؤ. یہ کلچر ہے ہمارے ملک کے اندر. یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ جب وہ شخص جو ہے جس کا نام عبدالرشید ہے, وہ جب جاتا ہے سید حافظ قاسم منیر کے دفتر میں, جس میں وہ سرکاری افسر ہیں اور وہ سیکٹری ہیں اس دفتر کے, اور وہ قتل کر چکے ہیں, وہ وہاں بیٹھنا ہے, اور قتل شراب پی کے کیا ہوا ہے, اور جو بندہ اس فیملی سے آیا ہے اس کو شراب پیش کر رہے ہیں. یہ آپ اندازہ کریں. سید حافظ قاسم منیر جو ہیں یہ بھائی ہیں سید حافظ عاصم منیر کے. سید حافظ عاصم منیر اس تاریخ کو فیکٹ فوکس کی تحقیقات کے مطابق یہ اس وقت جو ہے یہ بیسیکلی گلگت بلتستان میں جو فوج کا کمانڈر ہوتا ہے اس کو ہم فورس کمانڈر ناردرن ایریاز کہتے ہیں, FCNA.
یہ اس وقت FCN ہے، ظاہر ہے وہ FCN تھے، گلگت بلتستان کے کمانڈر تھے، تو اپنے بھائی کو گلگت حکومت سے کہہ کے وہ سیکٹری وغیرہ، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں پاکستان کے اندر، ظاہر ہے کہ آپ کی ملکیت ہوتی ہے، کمانڈر صدر کمانڈ لگ گئی، پورا بلوچستان آپ کا ہے، آپ چاہے وہاں گولڈ مائن بنائیں، جو مرضی کریں، جو مرضی پورے صوبے آپ کے نیچے ہوتا ہے، آپ تو گلگت بلتستان میں چلے گئے تو وہاں اپنے بھائی کو لگا دیا. تو یہ ان کے جو بھائی ہیں، اور لیکن اس کا یہ گلگت بلتستان کی حکومت کے اندر سیکریٹریٹ، یہ راولپنڈی کے اندر ایئرپورٹ روڈ پہ، پرانے ایئرپورٹ کے بالکل سامنے واقع، تو یہ وہاں پہ بیٹھتے تھے، وہاں پہ سیکٹری تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ صاحب جو ہیں اس وقت سید عاصم منیر، یہ فورس کمانڈر ناردرن ایریاز، یہ ظلم ہوا، یہ جرم ہوا، شراب کے نشے کی تو میں گاڑی چلانے کی، قتل والی بات علیحدہ ہے، وہ جو دیت قصاص کی باتیں وہ بالکل علیحدہ ہے، وہ اور معاملہ. شراب کے نشے میں دھت ہو کے سڑک کے اوپر آ کے بندہ مار دیا. اور آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد سید حافظ عاصم منیر جو ہیں وہ DGMI بنے، وہ اس کے بعد DGISI بنے، وہ اس کے بعد کور کمانڈر گجرانوالہ بنے، وہ اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے علاوہ وہ راولپنڈی میں GHQ میں کوارٹر ماسٹر جنرل بنے، وہ پاکستان کے آرمی چیف بن گئے. سید حافظ قاسم منیر کو سزا نہیں مل سکی اس نظام کے اندر، اس معاشرے کے اندر. آپ دیکھیں عزیز دوستوں، اپنے داماد کو زندہ رکھنے کے لیے اس کو تو اس نے ہٹا دیا آرمی کی سروس سے، کیونکہ آرمی کا یہ حال ہے کہ روز ہی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. یہ آرمی کنٹونمنٹ میں حملہ ہوتا ہے حافظ گل بہادر گروپ کی طرف سے، اور تباہی مچا دی جاتی ہے. جیسے ابھی میں نے بتایا کہ یہ میجر عادل زمان بھی مارا گیا، اور ایسے میں پاکستان اپنے ایڈونچرزم سے اوپر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور امید یہی لگ رہی ہے کہ اب پاکستان تباہ ہوگا، اس کے بعد ہی جان چھوٹے گی. تھینک یو ویری مچ عزیز دوستوں فار آل یور سپورٹ. کائنڈلی کیپ سپورٹنگ.